100 से ज्यादा अजीब और गरीब वाकयात हैं कुरान में। आज हमें पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो फला मुल्क कब आजाद हुआ, तो उस मुल्क की जंग कब हुई, वो आइटम कब इजाद हुई, सब पता होगा। नहीं पता होगा तो गज़वा बदर में क्या हुआ, गज़वा ओहद में क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात क्या हैं, फिरौन कैसे गर्क हुआ, वो कौन सी गाय थी जिसको सोने के वजन के मुताबिक बेचा गया, एक से एक वाकया हम नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, पता ही नहीं है। हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? आगे जाकर तो बच्चे बिल्कुल इस्लाम से दूर हो जाएंगे ना। अगर हमें ही नहीं पता कुरान में क्या है तो हम बच्चों को क्या बताएंगे? आज मैं कुरान ही का एक वाकया आपको सुनाने आया हूं, और ये वो वाकया है जिसका एक हिस्सा तो हो चुका और एक हिस्सा होना है। ये हैरत अंगेज वाकया भी है और इस कायनात में एक अजीम वाकया होने वाला है, और कुरान ने उसका बड़ा तफसीली जिक्र किया। और ये वाकया है हजरत जुल्करनैन का। अब जरा सुनते जाइएगा कि क्या अजीब व गरीब उन्होंने सफर किया। हजरत जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर और जंगलों में अलम बरदार रहे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुद्दतों उनकी सोहबत पे रहे। हजरत इब्राहिम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं थे मगर एक मर्द साले हैं जो विलायत के शरफ से सरफराज हुए। हजरत जुल्करनैन। जुल्करनैन क्यों कहलाए? जुल्करनैन कहते हैं दो सींग वाला, ठीक है, तो इसलिए ये कहलाए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का इन्होंने सफर किया। एक वजह यह भी है, और भी इसकी वजूहात हैं। अच्छा, इन्होंने 3 सफर किए और कुरान ने इन तीनों सफरों को बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। और ये सूरह कहफ अगर आप पढ़ें, कमाल की सूरत है सूरह कहफ। एक तो असहाबे कहफ का उसमें वाकया मौजूद है, फिर हजरत जुल्करनैन का वाकया भी मौजूद है, और उसी सूरह कहफ में हजरत मूसा और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, वो वाकया पढ़ने के लायक है कि क्या मुलाकात थी, क्या बातें हुई और क्या अल्लाह की हिकमतें थी। सुभान अल्लाह, पढ़े तो पता चले ना। तो बहरहाल मैं अब सूरह कहफ पूरी बयान करने का तो वक्त नहीं। हजरत जुल्करनैन के 3 सफर बयान हुए। पहला सफर हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। आप खुद भी साम बिन नूह की औलाद में थे, तो आपने भी ये सफर किया और मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे, तो उन्होंने वो ढूंढते ढूंढते आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए। उन्होंने वो पानी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में न था, वो पानी न पी सके। हजरत खिज़र आज भी हयात हैं। देखे ना, ये अल्लाह के मतलब हिकमतें हैं, उसकी मशीयत है। तो उन्होंने वो पानी पी लिया। अब मगरिब की जानिब जब रवाना हुए तो वहां आबादी का नामो निशान भी नहीं था, मगर आप ऐसे किनारे पर पहुंचे कि जहां सूरज बिल्कुल आपकी आंखों के सामने गुरूब होता था। किताबों में लिखा कि सूरज ऐसे नजर आता था जैसे एक सिया चश्मे में डूब रहा है। वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाती थी, उसके सिवा उनके पास और कोई ग़िज़ा ना थी। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों को इस्लाम की, अल्लाह की तरफ बुलाया, दावत दी, कुछ ईमान लाए और कुछ लड़ाई में मारे गए। मगरिब का, वेस्ट का सफर पूरा हुआ। अब उसके बाद आपने मशरिक का सफर फरमाया, ईस्ट की तरफ आपने सफर किया और ऐसी जगह पहुंच गए जहां सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है। अगर आज ये सफर कितना बड़ा सफर था कि अगर आज दुनिया का नक्शा लेकर बैठे ना, तो राइट हैंड पर यानी ईस्ट की तरफ जाएं तो फिजी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी आगे फिजी है, और उसके बाद पानी ही पानी है। दुनिया यहाँ पर खत्म हो जाती है। आज भी दुनिया में पहली अजान, पहली फजर जो पड़ी जाती है वो फिजी में पड़ी जाती है। उसके बाद दुनिया में आहिस्ता 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 सूरज तुलू होता है और फजर का वक्त होता है। तो राइट हैंड साइड पे जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर आगे जाके फिजी है, और अगर वेस्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर अमेरिका के जो आखिरी शहर हैं, सैन फ्रांसिस्को, आगे चले जाएं तो कैलिफोर्निया, अगर कनाडा की तरफ से जाएं तो कैलगरी
سمندری، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے. بات کہیں اور نکل جائے گی، مگر ایک آپ کو خوبصورتی کی بات بتا دوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کا کام فجی میں کے دونوں کونوں پہ الحمدللہ تہدید سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں بھی ان دونوں ملکوں میں اس مقام تک جا چکا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی وجہ سے کہ آج فجی میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. الحمدللہ وہاں دنیا کی پہلی صبح فجر پڑھنے کی بھی ہمیں سعادت ملی تھی. اور سین فرانسسکو اور جب کیلیفورنیا گئے تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز، لاس اینجلس میں بھی دعوت اسلامی کا مرکز بن چکا ہے. یہ ساری جگہیں اگر نقشے پہ آپ دیکھیں گے تو اینڈ آف دا ورلڈ ہے. حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے، آج اگر جہاز میں کوئی سفر کرے نا، آپ ذرا سمجھیے گا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا کہ فجی جو ہے اگر پاکستان سے طیارہ اڑتا رہے تو فجی پہنچنے کے لیے اس کو بغیر رکے بھی 20 گھنٹے چاہیے گے. 20 گھنٹے نان اسٹاپ فلائٹ ہو، اور ایسی کوئی فلائٹ نہیں ہے، وہ دبئی سے جاتی ہے نیوزی لینڈ اور پھر آگے فجی جانا پڑتا ہے. تو بہرحال 20-22 گھنٹے اس طرف جانا پڑے گا. اور اب اگر پاکستان سے نان اسٹاپ فلائٹ سین فرانسسکو کی ہو تو آلموسٹ 17-18 گھنٹے ادھر چاہیے. اور اگر کوئی ایسا جہاز بن جائے جو فجی سے لے کر سین فرانسسکو تک جائے یا اینڈ آف دا ورلڈ تک جائے تو یہ شاید آل ٹوگیدر 40 گھنٹے جہاز اڑے گا. آپ سوچیں جو جہاز 40 گھنٹے اڑے اس میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگا ہوگا، یہ کتنے مہینوں اور کتنے سالوں میں سفر کیا ہوگا. اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں کہ پہلے سفر کی سپیڈ کیا تھی. 1 گھنٹے میں جہاز 800 کلومیٹر طے کر لیتا ہے، مگر پہلے سفر کی جو سپیڈ تھی نا، شاید بہت سو کا ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہم جو یہ کہتے ہیں نا شرعی مسافت، تو یہ شرعی سفر کتنا ہے؟ 3 دن کا سفر. اور 3 دن کے سفر کے ساتھ ایک اور جملہ سنتے ہیں، 92 کلومیٹر. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا. پہلے زمانے میں 3 دن تک جب گھوڑے پر، اونٹ پر کوئی سفر کرتا تھا، رات آرام کرتا تھا، تو آلموسٹ 92 کلومیٹر. اور آسان کر دوں، 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. آج 1 دن میں بندہ امریکہ پہنچ جاتا ہے 17-18 گھنٹے میں. 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. اب بتاؤ یہ حضرت ذوالقرنین کا سفر کیسا تھا کہ آپ نے دنیا کے ایک کونے کا بھی سفر کیا، دوسرے کونے کا سفر کیا. اب جب آپ مشرق پہنچے، سبحان اللہ، تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا وہ غاروں میں گھس جاتے تھے. آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اسلام کی دعوت دی، کچھ ایمان لائے، کچھ گرفتار ہو گئے. اب تیسرا سفر بھی کیا. وہ سفر میں بھی نہیں کر سکا، اور وہ آج شاید کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نارتھ کا سفر تھا. وہ انٹارکٹیکا، آج اگر ہم اپنے نقشے میں دیکھیں تو جو دنیا کی جس کو آپ کہیں کہ اونچائی ہے، برفانی علاقہ ہے. اللہ جانتا ہے حضرت ذوالقرنین کہاں گئے تھے، کیونکہ سفر کرتے 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 آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے شکایت کی کہ یہاں تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم رہتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. حضور یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں، بات بات پر خون خرابہ کرتے ہیں، ہمیں اس قوم سے بچائیے. حضرت ذوالقرنین نے کہا میری مدد کرو. اور مدد کیا کرنی تھی کہ اب ساری قوم کو آپ نے مزدوری پہ لگا دیا. بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلے کھڈا کیا گیا، آپ نے زمین میں دوسرے لفظوں میں کھدوائی ان سے زمین، اور ان دو اس قوم کو، یعنی یاجوج ماجوج پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنائی جس میں تانبا بھی ڈالا، لوہا بھی ڈالا، جلتا ہوا سیسا پلا کر آپ نے اس کانکریٹ کی دیوار کو بنا دیا. حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی، اس لیے اس دیوار کو سد سکندری کہا جاتا ہے. سد کہتے ہیں دیوار کو، سکندر آپ کا نام تھا، سد سکندری. اب ایک ایسی آڑ بنا دی، ایسی دیوار بنا دی کہ یاجوج ماجوج پیچھے ہیں اور وہ قوم آگے ہے. اس قوم نے آپ کو بڑی دعائیں دی، آپ نے اس قوم کی مدد کی. تو یہ 3 واقعات تو پہلے ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیا فرمایا، یہ سننے والی بات ہے. یاجوج ماجوج مرے نہیں ہیں، یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے ہیں. وہ روزانہ اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، روزانہ کوشش کرتے ہیں. شام ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں چلو کل پھر آئیں گے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاتے، صبح آتے ہیں دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ گوگل تو آج دنیا کا کونا کونا ہمیں سرچ کر کے بتا دیتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یاجوج ماجوج کون سے کونے میں ہیں؟ تو یہ اللہ کے راز ہیں، یہ راز کھلیں گے قیامت سے پہلے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب وہ لوگ
قیامت آنے والی ہوگی، ان کا نکلنا مقدر ہو جائے گا، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کل پھر آئیں گے اور انشاءاللہ کل توڑ لیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہوگی۔ جب وہ دوسرے دن آئیں گے، دیوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور اب وہ کوشش کر کے اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، اور پھر ان کا خروج ہوگا، اور وہ کیسا خطرناک خروج ہوگا، اللہ اکبر۔ جب وہ باہر آئیں گے، زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت کری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، صرف مکہ پاک، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کو نہ جا سکیں گے، اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، وہ دعا فرمائیں گے تو ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیلی یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کتنی ہیبت ناک اور کیسی کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمان کوہ طور پر جب چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ان کی تعداد سوچو کتنی ہوگی کہ یہ بحرائے تبریہ 10 میل لمبے جب سمندر سے گزریں گے تو ایک جماعت گزرنے کے بعد جب دوسری آئے گی تو وہ اتنا پانی پیئیں گے کہ سمندر میں قطرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو پیچھے آنے والے کہیں گے یہاں تو کبھی سمندر تھا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پانی پی جائیں گے، کتنی تعداد ہوگی ذرا سوچئے۔ اسی طرح اب کا فساد، دنیا میں لوگوں کو قتل کریں گے، غارت گری کریں گے۔ جب یہاں فارغ ہو جائیں گے نا، تکبر کا عالم دیکھو، وہ کہیں گے زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کو قتل کریں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ باہر شریعت میں لکھا ہے وہ تیر خون آلود ہو کر آسمان سے آئیں گے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ فیل کریں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، دیکھو یہ جب بھی تو تیر خون والے آئے ہیں۔ یہ انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کوہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ان سے بچنے کی، ان سے نجات کی دعا کریں گے۔ اس قوم سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی، لیکن اب اللہ کی کرم نوازی سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب یہ کروڑوں کی تعداد میں جب یاجوج ماجوج مریں گے نا، تو ان کی لاشیں کون اٹھائے؟ اتنی بدبو ہو جائے گی کہ ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ پھر ایک ایسے پرندے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے۔ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک مسلمان آگ جلائیں گے، تب جا کے وہ تیر کمان سارے جل پائیں گے۔ سوچو یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اب یہ واقعات، اس کے پیچھے علماء نے جو لکھا، میں یہ بیان کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں صرف یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو، ایک تو چلیں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی بچائے۔ حضرت عیسیٰ کے اس گروہ میں جو کوہ طور پر جائے گا، ہماری نسلوں میں جو بھی حیات ہو، اللہ اس گروہ میں ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو شامل فرمائے۔